آپ جانتے ہیں اللہ پر توکل کیا ہے؟ اللہ پر توکل سے مراد ہے کہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کیا جائے، سب کچھ اللہ کو سونپ کر ہر فکر سے خود کو آزاد کر دینا، یعنی جو انہوں نے ہمارے لیے چاہا ہے وہی ہمارے حق میں بہترین ہے۔ جو اللہ نے ہمیں دینا ہے اس سے بہتر تو ہم تک کچھ آ سکتا ہی نہیں ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی ہاتھ پیر مار لے، چاہے ساری جان لگا دے، وہ پھر بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اس کی قسمت محتاج ہے اللہ کے کن کی، اس کا کوئی رکا ہوا کام محتاج ہے اللہ کے کن کا۔ اس کی چاہت کے اس تک پہنچنے میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اللہ کا کن ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کی پریشانیوں کا حل ہونے تک جو درمیان میں وقفہ ہے وہ محتاج ہے اللہ کے مقرر کردہ وقت کا۔ تو جب سب کچھ اللہ نے ہی کرنا ہے، جب سب کچھ اللہ کی رضا سے ہونا ہے، تو پھر انسان کے کوشش کرنے کا کیا فائدہ؟ انسان کے کوشش کرنے کا فائدہ صرف تب ہے اگر وہ اس بات کو جان لے کہ اس کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، کامیابی اللہ ہی نے دینی ہے، اور کامیابی کی کوشش کے بغیر نہیں ملتی۔ لیکن اگر انسان یہ سمجھے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے سب ممکن ہے، اور یہ بھول جائے کہ کوئی ہے جس کی طاقتیں اس کی طاقتوں پر بھاری ہیں، تو تب انسان کے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں آتا۔ تب اللہ اسے دکھاتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ میرے ہے اور میرے ہی حکم کا غلام ہے۔ اس لیے اللہ پر توکل کریں، ان سے مانگیں اور انہیں منائیں، دل میں یقین رکھیں کہ سب اللہ کا ہے، اگر وہ چاہے تو آپ کو دے دے اور نہ چاہے تو نہ دے۔ آپ کو پھر بھی شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ یہی زندگی ہے جو ہمیں اللہ کے لیے جینی ہے، یہی سفر ہے جو اللہ سے شروع ہوا ہے اور اس کا اختتام اللہ کی ہی طرف ہے۔ تم اللہ سے مانگنے کے بعد بھی نہ جانے کیوں ناممکن کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہو۔ کیا کبھی بھی کسی سخی بادشاہ کے دربار سے کوئی سوالی خالی ہاتھ لوٹا ہے؟ تو اللہ تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے مانگنے کے بعد نا امیدی کیسی؟ وہ تو صرف تمہارا یقین اور توکل چاہتا ہے۔ تھوڑا سا صبر درکار ہے تمہیں منزل تک پہنچنے کے لیے، پھر کیوں سوچتے ہو کہ وہ عطا نہیں کرے گا؟ تم صبر سے انتظار تو کرو، پھر دیکھنا اس بادشاہ کے دربار سے جھولیاں یوں بھر لی جائیں گی کہ جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ پتہ ہے جن لوگوں کے لیے معجزے ہوئے ان سب میں ایک بات سیم تھی، اور وہ تھا یقین۔ ان سب کو یقین تھا کہ ان کا اللہ انہیں بیچ راستے میں نہیں چھوڑے گا، انہیں یقین تھا کہ ان کا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ ان کے لیے بہترین راستہ نکالے گا۔ انہیں یقین تھا کہ چاہے حالات ان کے مطابق نہ بھی ہوں، ان کا اللہ ان کے ساتھ ہے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ بہترین راستہ نکالنے والا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ انہیں یقین تھا اپنے اللہ پر، اور اندھا یقین تھا مکمل یقین، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک تھا، ہر ڈر سے پاک۔ ایسا یقین ہوگا تو معجزے تمہارے سامنے بھی ہوں گے۔ اللہ نے کہا ہے مجھ سے مانگو، جب اس ذات نے کہہ دیا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے نا۔ ہاں معلوم ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے
کہ سب ختم ہو جائے گا، کوئی راستہ نہیں بچا، پر ایک راستہ ہمیشہ بچا ہوتا ہے، وہ ہے معجزوں کا راستہ۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو خود سوچو کوئی راستہ تھا؟ ہر طرف اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے مدد طلب کی تھی۔ تم بھی وہی کرو اور دیکھنا، اللہ وہاں سے راستہ نکالے گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ تم نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، مگر دل سے نہیں کہا۔ تمہیں ابھی بھی ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے اور کہیں وہ نہ ہو جائے، میری دعا نہ قبول ہوئی پھر؟ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ دعا کی توفیق تمہاری اپنی مرضی ہے؟ یہ چاہت دل میں تم نے اپنی مرضی سے ڈالی ہے؟ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا۔ تم جلدی میں ہو اس لیے دکھی ہو، تم چاہتے ہو سارے کام ابھی کے ابھی سدھر جائیں، حالانکہ پیارے اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کون سا وقت بہتر ہے اور کون سا نہیں۔ ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے، ہر شخص سے پاک یقین۔ اللہ سزا نہیں دیتا، وہ تو معاف کر دیتا ہے، وہ تو بڑا رحیم ہے، رحم کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور اگر کبھی بہانہ نہ ملے تو حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ رحم لازم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اس سے تمہیں اپنے رحم کے معجزے سے نوازنا ہو جو اس نے حالات اتنے مشکل بنا دیے۔ آزمائش جب برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے اور آس پاس کے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں، کیوں مانگ رہے ہو، یہ تو تمہارے نصیب میں نہیں۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہارا یقین دیکھتا ہے اور تمہارے لیے اپنی مدد بھیجتا ہے۔ یقین سے آگے جا کر مانگو، لوگوں کی باتوں کو ٹھکرا کر مانگو، پھر دیکھو کہاں کہاں سے اللہ تمہارے لیے وسیلے بنائے گا، اور جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی اللہ ممکن کر دکھائے گا۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس آیت کو پڑھ کر اتنا سکون ملتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کھلا اشارہ دے دیا ہے کہ جو لوگ اس پر بھروسہ رکھیں گے وہ انہیں مایوس نہیں لوٹائے گا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، وہ ذات راستے بنا دے گی۔ پوری دنیا ہی کیوں نہ مخالف ہو جائے تمہارے، جب تک اللہ پہ یقین ہے تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس آیت میں اللہ یہی فرما رہا ہے کہ انہوں نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، وہ تمہارے یقین کی لاج ضرور رکھے گا، وہ تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وہ سب دیکھ رہا ہے کہ تم نے کس کس موقع پہ اللہ پر آنکھ بند کر کے یقین کیا، اللہ سب جانتا ہے۔ اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ نے خوشخبری بھی دی ہے، وہ تمہیں نوازے گا، وہ تمہارا یقین بے وجہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے اللہ اس کے آگے سے راستہ نکالے گا، اور تم اللہ کے فیصلے دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت اور ہر چیز میں خیر ہے۔ چلو آج اس بات کو ایک کہانی کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ ایک بادشاہ اور اس کا غلام شکار کرنے گئے۔
शिकार के दौरान बादशाह को चोट लग गई। इस पर गुलाम ने कहा, अल्लाह के हर फैसले में खैर है। बादशाह को गुस्सा आया कि मेरी चोट और तकलीफ़ खैर नज़र आ रही है, और उसने गुलाम को जेल में बंद कर दिया। अगले दिन जब बादशाह शिकार करने गया तो कुछ लोगों ने उसे उठा लिया और उसे अपना खाना बनाना चाहते थे। बादशाह को जब वो बांध रहे थे तो उसकी चोट पे नज़र पड़ी। इस पर उन लोगों ने उसे छोड़ दिया कि हम ज़ख्मी इंसान नहीं खाते। बादशाह ने वापस जाकर अपने गुलाम का शुक्रिया अदा किया। उसने फिर कहा कि अल्लाह के हर फैसले में खैर है। इस पर बादशाह ने कहा कि मेरी चोट ने मेरी जान बचा ली, पर तुम्हारी जेल में रहना कैसे खैर हुआ? इसके जवाब में गुलाम ने कहा, अगर आप मुझे जेल में बंद ना करते तो वो लोग आपकी जगह मुझे अपना खाना बना लेते। बेशक अल्लाह के हर फैसले में खैर है। अल्लाह के हर फैसलों पर भरोसा करना सीखो। कुछ परेशान कर रहा है, उदास हो, फैसला नहीं कर पा रहे, तो एक बार अल्लाह से बोल कर देखो। उसे बताओ, उसके साथ मशवरा करो, उससे दुआ मांगो। फिर दिल से ये खौफ निकाल दो कि क्या होगा और क्या नहीं, क्योंकि जो भी होगा बेहतरीन होगा। इसे ही तवक्कल कहते हैं। जब तवक्कल इतना मजबूत हो जाए तभी मोज़े हुआ करते हैं। बस तुम्हें अपने मोज़े का इंतज़ार करना है तवक्कल से। तुमने दुआ मांगी, तुम्हें लग रहा है कि कबूल होगी या नहीं, मगर कभी कभी अल्लाह ताला तुम्हारी ना सुनकर तुम्हें तकलीफ़ में डालता ही इसीलिए है। वो तकलीफ़ एक वजह होती है अल्लाह की तरफ से, जो तुम्हें सब्र करने का हौसला देती है, और यही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत है। यही इल्तिजाओं का जवाब है, और यही अल्लाह का जवाब है। वो भी यही चाहता है, वो भी तुम्हें देने के लिए राज़ी है। अल्लाह बस तुम्हें सुनना चाहता है, क्योंकि तुम्हारा उसको बुलाना अच्छा लगता है। जो कोई नहीं देख सकता वो अल्लाह देख रहा होता है। अल्लाह पास होता है। अल्लाह आंसुओं का दर्द देख सकता है। जो दिल ज़माना ठुकरा देता है अल्लाह उसको संभाल लेता है। अल्लाह को दोस्त बना लो। रात की तन्हाई में जो बातें दिल में चुभती हैं वो बातें यही दोस्त सुनता है, यानी अल्लाह सुनता है। वो बातें जो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान रहेंगी, जिन्हें सब गलत कह दें मगर अल्लाह फिर भी सुनेगा, क्योंकि वो दोस्त है तुम्हारा। मुझे लगता है कि कभी कभी हमें सुनने वाला कोई नहीं होता। ज़िंदगी में हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ बातों तक ही होते हैं, जो कहते कुछ हैं मगर उनको देखकर लगता नहीं कि उनको हमारी ज़रा सी भी परवाह है। अच्छा बनने में और अच्छा होने में वाज़ेह फ़र्क होता है। और लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम खुद ही उनको 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। अगर कोई आपको बुरा कहकर छोड़ देता है तो इसमें क्या है? आपको आप जानते हो और अल्लाह जानता है, तो बाकी सबसे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ जंगें यकीन की होती हैं। अगर दर्द की लहर से टकरा भी जाओ तो सब्र का पलड़ा भारी ही रखना। जिसे तुम बेबसी कहते हो वही सब्र की वो हद है जहाँ फ़ैसले तमाम होते हैं। क्या पता आज हिसाब किताब के बाद ही सुरखरू कर दिया जाए। अर्श पर तुम्हारी फ़तह की तैयारी की जा रही हो। क्या पता जिसे तुम मुस्तकिल शिकस्त समझ रहे हो वो जीत की पहली मंजिल हो। क्या पता तुम्हारी मुस्तकिल दुआएं उसे तुम्हारी तकदीर बदलने पर राज़ी कर दें।
وہ دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے۔ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم مجھے پکارو میں دعا قبول کرنے والا ہوں، تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جب مایوسی دل پر قبضہ کر لیتی ہے اور سینہ باوجود کشادگی کے تنگ ہو جاتا ہے، تکلیفیں گھیر لیتی ہیں اور مصیبتیں ڈیرا جما لیتی ہیں، کوئی چارہ سمجھائی نہیں دیتا اور کوئی تدبیر نجات کارگر نہیں ہوتی، اس وقت اچانک اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے، اور وہ دعاؤں کا سننے والا باریک بین اللہ اس سختی کو آسانی سے اور اس تکلیف کو راحت سے بدل دیتا ہے۔ تنگیاں جبکہ بھرپور آ پڑتی ہیں، پروردگار کشادگیاں نازل فرما کر نقصان کو فائدہ سے بدل دیتا ہے۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں کیوں تھیں۔ اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا، اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہیں؟ اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اللہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ بکھرتے بھی وہی ہیں جنہیں اللہ اپنی محبت سے نکھارتا ہے، ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہیں جن کو اللہ نے خود سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ آزمائش میں بھی انہی کو ڈالتا ہے جنہیں وہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ رحیم رب آزمائش بھی تو ایسی دیتا ہے جس پر ہم پورا اتر سکیں۔ بس تم مایوس نہ ہونا، کیونکہ جب تم گرنے لگو گے وہ تمہیں تھام لے گا۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے اور قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہتر سے نوازنا چاہتا ہو۔ اور یقین کرو ان دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ جب خواہشیں ضد بن جائیں تو وہ بس تکلیف دیتی ہیں، اور پھر اللہ اسی چیز پہ آزماتا ہے جس پہ دل ضد کرتا ہے۔ اللہ اسی پر آزماتا ہے جو چیز انسان کو خود سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ آزمائشیں من پسند چیزوں سے شروع ہو کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے پر ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے ہار مان لیتے ہیں، ضد چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، تو اللہ وہی چیزیں بہترین کر کے ہمیں دیتا ہے۔
دل کا خالی ہونا ایک بہت اذیت ناک وقت ہوتا ہے، ہر جذبے سے بالکل خالی۔ سمجھ نہیں آتا کہ خوشی سکون کہاں ہے، نہ رونا آتا ہے نہ مسکرایا جاتا ہے، بس ایک خاموشی انسان میں اتر جاتی ہے جو اس کو اس دنیا سے لا تعلق کر دیتی ہے۔ مگر پھر یاد آتا ہے کوئی اپنا جو ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اور وہ ہمارا رب ہوتا ہے۔ ہم اس سے باتیں کرتے ہیں اور کبھی تو صرف اپنے خیالوں میں اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بن بولے سب سن اور سمجھ لیتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسا تعلق ہے ہمارا اس رب سے، لیکن اس تعلق کے بغیر ہم جی ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس مالک کے علاوہ کون خاموشیوں کو سن سکتا ہے، اور کون ہے اس کے علاوہ دلوں کا حال جاننے والا۔ اپنی تکلیف کو دیکھو، اگر اس تکلیف میں تم اپنے رب کے قریب ہو گئے ہو تو تمہیں انعام ملنے والا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے مشکلات سے لڑنا پڑتا ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ رونے دھونے کے بجائے کبھی یہ سوچ کر دیکھو کہ اللہ آپ کو کس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے اس دی ہوئی تکلیف کے ذریعے۔ اگر تم دیکھو تو تمہاری دنیا بدل جائے گی اور آخرت سنور جائے گی۔ ہر چیز وقتی ہے۔ نہیں یقین تو ایک کام کرو، اپنے ایک ایسے دکھ کو یاد کرو جو تم سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اب اگر اس چیز کو اب سوچو گے تو وہ پہلے جیسی تکلیف نہیں رہے گی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بھول جاؤ گے، لیکن تھوڑا سا درد محسوس ہوگا چند سیکنڈ کے لیے، یعنی وہ چیز وقتی تھی۔ تو اپنے اس تکلیف کا فائدہ اٹھاؤ۔ بڑا لطف آئے گا رب سے باتیں کرنے میں۔ کسی کے ساتھ نہ چلنے سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق صرف آپ کی سوچ میں ہوتا ہے۔ یقین رکھو اگر یہ نہیں ملا تو اس سے بہترین چیز مل جائے گی۔ رب دل بدل دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ سب جانتا ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہم کچھ کہیں یا نہ کہیں، وہ ہمارے دل میں ہر آنے والی بات جانتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ روتا ہے تو ماں کو پتہ ہوتا ہے میرے بچے کو بھوک لگی ہے، تو وہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ کس چیز کے لیے رو رہا ہے، اور کچھ چیزوں کے لیے رونا ضروری بھی ہوتا ہے۔ دل صاف ہو جایا کرتا ہے، اور جب دل صاف ہوتا ہے تو رب مل جایا کرتا ہے۔ وہ الفتاح ہے، جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں وہ انہیں کھولنے والا ہے، جو مشکلیں تمہیں بڑی لگ رہی ہیں وہ ان کا حل کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں وہ ہم پر اپنی رحمت اور ہدایت کے راستے بھی کھولنے والا ہے، تاکہ اس کی حکمتوں کو ہم جان سکیں۔ بس تمہیں اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنی ہے، تاکہ تمہارے گناہ تمہارے رب الفتاح کے فیصلوں کے درمیان حائل نہ ہوں۔ ہر حال میں بس اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ کے آگے کیا گیا ایک سجدہ تمہارے ہر مسئلے کو سلجھا دے گا۔ اللہ کی رضا کو اپنی رضا مان لینا اتنا سکون دل میں انڈیل دیتا ہے کہ یوں لگتا ہے کبھی کوئی درد تھا ہی نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اچانک سے زندگی بدل گئی ہے، سارے رنگ واپس آ گئے ہیں، آسمان شفاف ہو گیا اور درد کے سارے بادل چھٹ گئے، جیسے ہماری کشتی کا محافظ خود سمندر میں اتر آیا ہو اور ہمیں ہر خوف کی لہر سے نکال کر لے جائے۔ رب کی رضا بس آزمائش ہوتی ہے۔ دراصل جو رب کی رضا اپنا لے تو کیا جانے وہ کہ رب کی رضا ہی ان کی رضا میں شامل ہو۔
مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے اور دعا مانگو گے تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا اور تمہیں سمیٹ دے گا۔ پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گی، کیونکہ جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ فجر کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سجدے میں جھک کر ملاقات کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، نہ آنسوؤں پہ کوئی اختیار ہوتا ہے اور نہ دل پر۔ محبت اپنی جوش پہ ہوتی ہے۔ آنکھوں سے جب آنسو گرنا شروع ہوتے ہیں تو عرش سے ایک آواز آتی ہے، اے میرے محبوب بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے۔ بس الفاظ نکلتے ہی عرش سے صدا آتی ہے کہ کن، اور ساری چیزیں فیکون ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں، اور ہر انسان کی بھی۔ جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے تو وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی سمجھو، اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو۔ اس انسان سے خود کو دور کر کے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارے دل کو توڑ نہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دیں گے ان کی حقیقتیں دکھا کر۔ میں نے زندگی سے بس یہی ایک بات سیکھی کہ انسان سے کبھی کچھ مت مانگو۔ انسان نہ تو ہمدردی مکمل دیتا ہے اور نہ ہی محبت، اور دے بھی کیسے۔ کائنات کی ہر چیز نامکمل ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی ہمیں کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہم سے کچھ چھین سکتا ہے۔ وہی آنسوؤں کا بھی بھرم رکھتا ہے اور وہی اپنی محبت کے رنگ میں رنگتا ہے، اور یہ بات زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ انسان ضرور محسوس کرتا ہے، چاہے دیر سے کرے یا جلدی۔ اس کی آغوش میں بہایا گیا کوئی بھی آنسو ضائع نہیں جاتا، پھر چاہے وہ آنسو اذیت کا ہو یا محبت کا۔ خدا ہمیں کبھی بھی ہم جیسوں کا محتاج نہ کرے، نہ ہمدردی کے لیے اور نہ محبت کے لیے۔ نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے۔ ذرا سی دیر کیا کی اللہ نے اور تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کو تو پسند تھی تمہاری آواز اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا۔ اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگے تم، اور تم نے بس ایک لا حاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا۔ مگر جانتے ہو اس کی محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزار گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو کبھی نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو تو نہیں معاف کروں گا تمہیں۔ وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، اور تم ہو کہ اس کے در سے رخ موڑ لیا۔ وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا، تم کرو یا نہ کرو۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو موڑ دیا؟ دنیا کا سب سے طاقتور شخص وہ ہے جس کے پاس ہزاروں لوگوں کا ہجوم نہیں ہے، جو تنہائی میں بیٹھ کر خود سے باتیں کرتا ہے، جو خود ہی روتا ہے اور خود ہی اپنے آپ کو آہستہ آہستہ تھپکیاں دے کر چپ کرواتا ہے، جس کے ارد گرد ہزاروں رنگ ہوتے ہیں مگر وہ ہر رنگ سے خالی ہوتا ہے، جو ساری رات کھلے آسمان تلے
جائے نماز بچھا کر فلک کو تکتا رہتا ہے مگر باتیں نہیں کرتا، جو دیکھتا تو سب ہے مگر بولتا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اس دنیا کا سب سے طاقتور شخص وہ ہے جو بالکل تنہا ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دوست تو کئی ملتے ہیں لیکن اللہ سے بہترین دوست کوئی نہیں۔ وہ ایسا دوست ہے جو بغیر کہے ہی سب سمجھ جاتا ہے، جس کو منانے کے لیے نہ لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ وضاحتوں کی، جو آنکھوں کی نمی دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ میرا بندہ رات بھر نہیں سویا، جس سے لاکھ چھپا لو لیکن پھر بھی کچھ نہیں چھپتا۔ میں دوست نہیں بناتی تھی تو سب سے پہلے میری دوستی اللہ سے ہی ہوئی تھی، وہی آج بھی دوست ہے میرا۔ نہ اس سے بات کیے بغیر گزارا ہوتا ہے، نہ اسے سنے بغیر۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب ہم دنیا سے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم کردار کی وضاحتیں نہیں دیتے اور نہ ہی اپنی نیت کی پاکیزگی دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے، بس یہ بات سوچ کر ہم اتنا مضبوط ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں تنگ نہیں کرتی، پھر چاہے وہ کتنی ہی بری اور جھوٹی کیوں نہ ہو۔ مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر، اور بیک وقت دل خوف زدہ بھی ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ کیسے لوگ خود کو اچھا ثابت کرتے کرتے اتنا گر جاتے ہیں کہ وہ انسان بھی نہیں رہتے، کیسے دوسروں کے عیبوں کو عیاں کر کے ایک ہنستے مسکراتے شخص کو وقت سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے۔ کتنے خود غرض ہو جاتے ہیں ہم کہ یہ بھی نہیں سوچ پاتے کہ آج جس چوراہے پہ وہ شخص کھڑا ہے کل ہم بھی وہاں ہو سکتے ہیں۔ نہیں، یہ تو ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے۔ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں بدلے کی، اور پھر دوسروں کو دنیا کے سامنے ذلیل کر کے اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا پردہ رکھ لے۔ شاید یہ لوگوں کی باتیں اور دنیا کی ٹھوکریں ہی ہمیں مضبوط بنا دیتی ہیں، اتنا مضبوط کہ ہم اپنی ذات پہ اٹھنے والے سوالوں کا بھی جواب نہیں دیتے، اور شاید جواب دینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ سوالوں کے جواب وقت اور اللہ دیتا ہے، اور پھر جب جواب عرش سے اترتے ہیں تو کوئی دلیل کام نہیں آتی۔ خود سے جنگ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن یہی وہ کام ہے جس میں فتح یابی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہے۔ بہت مشکل ہے خود کو سمجھانا کہ میں تھکی تو نہیں ہوں، میں روئی تو نہیں ہوں، نہیں مجھے ہار تو نہیں ہوئی ہے، میں خوش ہوں، میں شکر ادا کرتی ہوں اس رب کی ذات کا جو ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور بے شک میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ جو میرے رب کی چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، کیونکہ میرا رب ہی میری اصل چاہت ہے۔ جب مومن کی رضا اس کے رب کی رضا میں ڈھل جائے تو یہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ اللہ کن کہتا ہے اور معجزے ہو جاتے ہیں، اللہ کن کہتا ہے اور تکلیفیں نعمتوں میں بدل جاتی ہیں، اللہ کن کہتا ہے اور تمہارے آنسو سکون میں بدل جاتے ہیں، اللہ کن کہتا ہے اور ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں، اللہ کن کہتا ہے اور دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کن کہتا ہے اور وسیلے بن جاتے ہیں، اللہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔
انشاءاللہ